بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماہ رمضان میں ہم اور آپ نماز عشاء کے بعد روزانہ مختلف رسم و رواج جو ہمارے اور آپ کے سماج میں عام ہیں ان کے متعلق بہت ساری باتیں سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے کچھ ایسی رسموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ عام ہیں، مشہور ہیں۔ فاتحہ، برسی، چہلم یا اسی قسم کی اور دیگر رسمیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں عام ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ رسمیں کیوں صحیح نہیں ہیں؟ اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شروعات کریں گے سب سے پہلے فاتحہ سے۔ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں فاتحہ جو ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کی جو پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ پہلی سورت جو سورہ بقرہ سے پہلے ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس سورت کے کئی نام ہیں، ام الکتاب ہے، شافیہ ہے، کئی نام اس سورت کے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ یہ نام احادیث میں آیا۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے فاتحۃ الکتاب کا نام دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ تو لفظ فاتحہ اصل میں یہاں سے آیا ہوا لفظ ہے۔ اب یہاں ہمارے ہاں جو فاتحہ کی رسم ہے، وہ فاتحہ کی رسم کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ فاتحہ کی رسم 3 حیثیتوں سے لوگ مناتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم لوگ ان میں سے 2 حیثیتوں کی بات کریں گے، اور تیسری جو حیثیت ہے وہ بڑی ہے، وہ زیادہ اہم ہے، وہ انشاءاللہ جمعہ کے دن رات کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن میں وہ ترتیب بنا کے رکھیں، اس لیے پہلے ہی سے بتا دے رہا ہوں۔ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، فاتحہ جو ہوتی ہے 3 مقاصد سے عام طور پہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی چیز آپ اپنی دکان شروع کرنے جا رہے ہیں، مکان شروع کرنے جا رہے ہیں، گھر میں کوئی مناسبت ہے ولادت کی، کوئی شادی بیاہ کی، یا کسی کی منگنی کی، اس میں جو کھانا پکتا ہے اس پر، کسی بھی چیز پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اس پر، تو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز برکت والی ہو جائے گی۔ فاتحہ دلانا جسے بولتے ہیں نا، فاتحہ دلانا اصل میں یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک سورت ہے۔ یہ سورت جب پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والے کا ایک مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے یا جس چیز پر ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جیسے دکان کی افتتاح میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعا کے نام پہ بیٹھ کے فاتحہ دلا رہے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری دکان برکت والی دکان ہو جائے۔ نئی سواری لائے، شروع کرنے سے پہلے فاتحہ دلا رہے ہیں، کیوں؟ میری سواری اچھے سے چلے، خود کے لیے استعمال کروں تو محفوظ رہے، اگر کاروبار کر رہا ہوں تو کاروبار اچھا چلے، اس لیے فاتحہ ہوتی ہے۔ شادی کے موقع پہ فاتحہ ہو رہی ہے تو اس لیے کہ دلہا دلہن کی زندگی میں برکت آئے،
یہ جو فاتحہ ہے، فاتحہ کا ایک مقصد جو پڑھا جاتا ہے وہ ہے برکت۔ اب یہاں دو بڑی باتیں آپ سمجھیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مبارک کتاب، برکت والی کتاب ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کرنا، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ لیکن یہ فاتحہ کی رسم غلط کیوں ہے؟ یہ فاتحہ کی رسم کیوں غلط ہے؟ اسے ہم اور آپ کو اچھے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کے شروع کرنے کے وقت ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروعات کرنا، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ سے شروعات کرنا۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ بذکر اللہ، ہر وہ کام جو اہم ہو اور اللہ کے ذکر سے اس کی شروعات نہ ہو تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے مانند ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو برکت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کام کی شروعات کے لیے جو طریقہ سکھایا وہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ یا بسم اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کاموں سے پہلے دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ علی برکت اللہ آپ پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے آپ کہتے ہیں بسمک اللہم اموت و احیا، استنجا خانے جاتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں۔ بہت سارے کاموں کے کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا ہے طریقہ، سکھائی ہیں دعائیں۔ اگر ہم کام برکت والا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ یہ کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور اس کے ساتھ اگر اللہ کے نبی نے کوئی دعا سکھلائی اس دعا سے کام کو شروع کیا جائے۔ اب آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے، کوئی بھی کام جو دین کا ہو، ثواب کا ہو، نیکی کا ہو، اچھائی کا ہو، اللہ کے پاس خیر چاہنے کا ہو، اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ آدمی اپنی طرف سے ایجاد کر لے، اپنی طرف سے شروعات کر لے، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ یا کوئی آدمی بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے، جو دعا اللہ کے نبی سکھائے وہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر لے رہا ہے، کوئی چیز اس میں بڑھا لے رہا ہے، گرچہ وہ قرآن کی آیت ہو، اپنی طرف سے کسی چیز کو آدمی بڑھا لیتا ہے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، آدمی کو، ایک عام آدمی بھولا بھالا مسلمان کیا سوچتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ غلط یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو چیز سکھائی تم اس کو چھوڑ رہے ہو، یا اگر اس چیز کو اپنا بھی رہے ہو، بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہو، بسم اللہ کے ساتھ تم دعا بھی پڑھ رہے ہو، تو اسی پر بس کرنا چاہیے جتنا اللہ کے نبی نے سکھایا۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، یہ اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے نبی کے دین پہ چلنے کا جذبہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نبی نے جو بتایا وہی میرا دین۔ میں اپنی طرف سے یا کوئی عالم دین، کوئی بزرگ، کوئی نیک شخصیت اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتی، بڑھا نہیں سکتی۔ سورہ فاتحہ، کسی بھی موقع پہ فاتحہ پڑھ لینا، کسی بھی چیز پر فاتحہ پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے برکت آ جائے گی، یہ ایک بدعت ہے، ایک بدعت ہے، ایک رسم ہے جو ہمارے سماج میں چل پڑی ہے برکت کے حصول کے لیے اس طرح۔ اور سورہ فاتحہ ہی نہیں، مان لیجئے کوئی آدمی سورہ رحمان پڑھ کر دم کرتا ہے تو بھی بدعت ہے۔ مان لیجئے کوئی آدمی سورہ بقرہ پڑھ کر دم کرتا ہے، کھانے پہ دم کرتا ہے، فلاں پہ دم کرتا ہے، اس مقصد سے کہ اس کے اندر برکت آ جائے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بھی کام کے شروع کرنے میں اس پر یا اس موقع پر پڑھنے کے لیے بسم اللہ سکھائی ہے، اور بسم اللہ کے بعد دعائیں سکھلائی، وہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سورہ فاتحہ برکت کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ بدعت کا کام کر رہا ہے، اپنی طرف سے دین میں نیا کام کر رہا ہے، نئی چیز کا اضافہ کر رہا ہے، اس وجہ سے بدعت۔ اور دوسری بات، قرآن برکت والی کتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بارہا کہا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک ایسی کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، بابرکت کتاب ہے، برکت والی کتاب۔ اب ظاہر بات ہے یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس سے برکت حاصل کی ہوگی کہ نہیں کیا کی ہوگی؟
اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو برکت حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا ہوگا کہ نہیں سکھایا ہوگا؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھ کر اس قرآن سے برکت حاصل کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی؟ آپ دیکھیے اس کا طریقہ کیا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے جس طریقے سے اس سے برکت حاصل کی، صحابہ نے جیسے اس طریقے سے برکت حاصل کی، ویسے ہی اس قرآن سے برکت حاصل کی جاتی۔ اگر کوئی آدمی اپنے طریقے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن تو بابرکت ہے، لیکن اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بدعت ہے، برکت حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دین پہ عمل کرنے لگا، وہ دین کہاں جائے گا جو اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا دین ہے۔ لوگ اپنی طرف سے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ طریقہ پسند ہے، مجھے وہ طریقہ پسند ہے، میں ایسے برکت حاصل کروں گا، میں ویسے برکت حاصل کروں گا، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ کتاب بابرکت کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، تو اس برکت کے حصول کے لیے اللہ کے نبی نے کیا طریقہ اپنایا؟ اللہ کے نبی نے جس طریقے سے برکت حاصل کی ویسے برکت حاصل کرنا ہی صحیح طریقہ، اور اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کر اپنے طریقے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں کبھی کوئی پکوان سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر برکت حاصل کی ہے اس کے اندر؟ کیا صحابہ نے اپنے سامنے قرآن مجید اپنے سامنے وہ چیزیں رکھ کر، کوئی بھی پکوان رکھ کر بیٹھ کر صحابہ نے باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر کہا ہے کہ چلو اس میں برکت آ گئی، کھاؤ پیو؟ یہ طریقہ برکت حاصل کرنے کا نہیں۔ قرآن کی برکت کیسے آتی ہے؟ قرآن کی برکت آتی ہے قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کو پڑھانے سے، قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے، ان کو دین سمجھانے سے۔ اس کی برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے اپنایا۔ اب اگر کوئی آدمی برکت کے حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہے تو پھر یہ بدعت ہے۔ تو پہلی بات آپ یہ بات یاد رکھیے، جتنے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں یا فاتحہ دلاتے ہیں، جتنے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں یا فاتحہ دلاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن، سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ، لیکن اس طرح فاتحہ پڑھ کر برکت کی امید رکھنا، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے قرآن و سنت کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں، یہ ایک بدعت ہے، دین کے اندر نئی بات ہے، دین کے نام پر نیا کام ہے، اور دین کے نام پہ جب نیا کام ہوگا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس میں برکت نہیں آئے گی، اس میں برکت نہیں آئے گی۔ دیکھیے ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، عصر کے بعد کوئی بھی مسنون سنتیں پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک نفل نمازیں پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ایک آدمی عصر کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھنے لگا۔ تابعین کے زمانے کا واقعہ، انہوں نے دیکھا تو اس آدمی کو روکا، کہا کہ نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو۔ تو اس آدمی نے سوال کیا پلٹ کر، کیا سوال کیا معلوم؟ کہنے لگا کیا میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے عذاب دے گا؟ یعنی آدمی کی سوچ کیا ہے؟ نماز تو ثواب کا کام، نیکی کا کام، میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں، غلط کیا اس پہ؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس واقعے کو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس آدمی نے پلٹ کر کہا کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، کہا نماز پڑھنے پر ثواب عذاب نہیں دے گا، نماز اس وقت پر پڑھنے پر عذاب دے گا جس وقت پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اب اسلام آپ کو اور ہم کو سکھاتا ہے کوئی بھی کام کے برکت کے حصول کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یا جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی وہ سیکھنی چاہیے، یا قرآن سے برکت حاصل کرنا ہو تو قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو پہنچاؤ، سکھاؤ، اس سے ایسے برکت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کی سورہ فاتحہ کسی پکوان پر، کسی دکان پر، کسی مکان پر، کسی کے سامنے پڑھنے کو برکت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، اللہ اس پر آپ کو سزا دے گا، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت کے بجائے بے برکتی آئے گی اگر آپ نبی کے طریقے سے ہٹ کر یہ فاتحہ کی رسم چلا کر آپ جو ہے برکت حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے فاتحہ کا مسئلہ آتا ہے، اور فاتحہ دلانے والے حضرات سب سے پہلے تو ایک مقصد ان کا ہوتا ہے برکت چاہیے۔
ہر چیز میں برکت آئے گی اگر ہم ہر چیز پہ فاتحہ دلائیں گے۔ دوسری چیز ہے فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے وہ ایصال ثواب کے لیے پڑھی جاتی۔ ایصال ثواب یعنی کسی انتقال کر گئی شخصیت، کسی نیک بزرگ یا اپنے کوئی رشتہ دار متعلقین کو ثواب پہنچانے کے مقصد سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ میں یہاں مسئلے کو صرف فاتحہ تک نہیں رکھ کر کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں جو ایصال ثواب سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں جس دن میت انتقال ہوتا ہے ایک انسان کا، اس دن میت کے گھر والوں کی طرف سے خصوصی طور پر آنے والے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ کھاؤ، اس سے میت کو ثواب ملے گا۔ اس دن خاص طور پہ کھانا کھلاتا ہے۔ جنازہ جس دن ہے اس دن انتقال جن کے گھر میں ہوا ان کی طرف سے اس نیت سے کھانا کھلانا کہ یہ میت کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ۔ یا پھر اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پہلے دن کی زیارت، تیسرے دن کی زیارت، ایک ہفتے کی زیارت، فلاں اتنے دن کی زیارتیں، الگ الگ آپ جانتے ہیں الگ الگ دنوں کی زیارتیں لوگوں نے خاص کر کے رکھی۔ اسے بھی ان کے لیے ثواب پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ زیارت کے موقع پر کبھی ہوتا یہ ہے کہ قبرستان جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشی جاتی ہے۔ ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور کئی بار گھر میں کھانا پکوا کر کھانا کھلایا جاتا ہے اس مقصد سے کہ میت کو ثواب پہنچایا جائے۔ اسی طریقے پر چل کر چہلم ہوتا ہے، چہلم کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ چہلم کیا ہے؟ 40 دن پر انتقال کر جانے والے شخص کی 40ویں دن باقاعدہ کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ فاتحہ بھی ہوتی ہے اور ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ انتقال کر گئے شخصیت فوراً گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے، ساری عورتیں یا آنے والے لوگ کئی بار مدرسے سے حفاظ کو بلا کر لاتے ہیں، بیٹھ کر قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اتنے قرآن ختم کر کے اتنے قرآن کا ثواب میت کو پہنچایا۔ اور ایسے ہی ایک اور رسم ہے برسی، سال میں ایک مرتبہ آدمی کے انتقال کے بعد ہر سال جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی مناسبت سے پکوان پکا کر کھلانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس دن قبر کی زیارت کی جاتی ہے۔ اس دن خاص طور پر سورہ فاتحہ یا دوسری کوئی قرآن کی سورت پڑھ کر بخشا جاتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ فاتحہ سے جڑا ہوا بھی ہے، فاتحہ کے علاوہ بھی یہاں ہے مسئلہ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے انتقال کر گئی شخصیت کو ثواب پہنچانا۔ اس سلسلے میں پہلے ہم شریعت مطہرہ میں ہمیں کیا بات بتائی گئی ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان رسم و رواج کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں ایک بات کہی۔ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ بات بھی کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے خود محنت کی۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان نے جو محنت کی ہے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ انسان نے جو محنت کی ہے، کوشش کی، اس کا ثواب اس کے انتقال کے بعد بھی ملتا رہے گا، لیکن پرائے کی محنت سے اسے ثواب نہیں ملے گا، دوسرے کی محنت سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کی آیت میں اتنی بات بتائی گئی، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، ایک آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب زندگی کے ساتھ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ثواب اس کا نہیں بڑھے گا سوائے 3 طریقوں کے، یعنی 3 طریقے ایسے ہیں کہ ان 3 طریقوں سے مرنے کے بعد بھی آدمی کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ 3 طریقے ایصال ثواب کے 3 طریقے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ آپ نے کہا کیا طریقے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا من صدقۃ جاریہ، آدمی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا صدقے کا، نیکی کا، جو اس کی زندگی کے بعد بھی باقی ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ باقی ہے، جاری ہے، آدمی کے حساب میں بھی وہ چیز لکھی جا رہی ہے۔ میں آگے آ کر اس کی تھوڑی اور وضاحت کر لوں گا۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، دوسری چیز ہے
آدمی نے علم دیا لوگوں کو، لوگوں کے اندر علم پھیلایا، کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی بات لوگوں کو سمجھا دی یا کسی کو کچھ پڑھا دیا، لکھا دیا، اس کو علم دے دیا، یہ علم جب تک باقی رہے گا، جب تک اس کا علم پھیلتا رہے گا دنیا کے اندر، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ جیسے آج ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں، امام بخاری کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج اگر ہم مثال کے طور پر کسی عالم دین کی لکھی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں دین، ان کو اللہ تعالیٰ اجر پہنچاتا رہے گا۔ علم ینتفع بہ، دوسری چیز صدقہ جاریہ، یا اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ کر جائے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سلسلہ نیک لوگوں کا جب تک جاری رہے اور وہ نیک لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے نیک ہوں اور اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں، تو میت کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ اب کسی میت کو ثواب پہنچانے کا جو معاملہ، کسی بھی میت کو ثواب، ایصال ثواب کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب چاہے جیسے چاہے ثواب پہنچاتے رہ سکتے ہیں، نہیں، صدقہ جاریہ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شکلیں بتائیں صدقہ جاریہ کی۔ اللہ کے نبی نے کہا مسجد بنا دے، اللہ کے نبی نے کہا کوئی مصحف قرآن مجید اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے جس قرآن مجید کو لوگ بعد میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گڑھا، یہ کنواں کھود دے، پانی کا کنواں کھود دے۔ یہ ساری صدقہ جاریہ کی مختلف شکلیں جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بتائیں۔ اب آپ یہاں دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس سے پہلے قرآن کی آیت سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایصال ثواب کے وہی راستے جائز ہو سکتے ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اللہ کے رسول نے بتائیں۔ اب کوئی ایسا طریقہ آدمی ایجاد کر لے جو اپنی طرف سے آدمی کر رہا ہے، تو یہ ایصال ثواب کا ناجائز طریقہ ہوگا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے اس بنیادی مسئلے کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک بڑی اہم مسئلے کو لے کر۔ میں کسی بھی انتقال کر گئے شخص کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، یا تو بدنی عبادت کے ذریعے۔ بدنی عبادت کا مطلب یہ کہ میں عمل کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں اللہ کا ذکر کروں گا، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا۔ بدنی عبادت، آدمی کا بدن جس میں لگتا ہے، بدنی عبادت کر کے کیا ثواب پہنچا سکتا ہوں؟ کوئی بھی بدنی عبادت کر کے میں اپنا ثواب فلاں کو پہنچانے کی نیت کر لوں، ایک۔ اور دوسری چیز ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت کا مطلب یہ میرے مال کو نیکی کے کئی راستوں میں خرچ کروں اور یہ دعا کروں کہ اس مال کا ثواب، اس مالی عبادت، مال کے ذریعے کی گئی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے۔ اس سلسلے میں دو بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ جہاں تک بدنی عبادتیں ہیں، اس میں ہم اور آپ کو حج اور عمرہ اور روزہ، جو فرض روزہ چھوٹا ہوا ہے، صرف ان دو کے لیے دلیل ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کر گئے شخص کی طرف سے حج کرنے کی اجازت دی، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے ایصال ثواب کے لیے، اس کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے ایصال ثواب کے لیے، اس لیے کہ عمرہ حجی کا حصہ ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی سے صحیح سند سے ثابت ہے وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی انتقال کر جائے اس حال میں کہ اس کے اوپر روزے فرض باقی رہ گئے ہیں، تو پھر اس کی طرف سے اس کا جو وارث ہوں گے، وارثین روزہ رکھ کر اس کو ادا کریں گے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیے، بدنی عبادتوں میں، جسمانی جو عبادتیں ہوتی ہیں، ان میں یہ دو ہی عبادتیں، اور اگر آپ عمرے کو مستقل کہیں تو تیسری تین عبادتیں جن کا ذکر احادیث میں اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یا یہ عمل کو یہ آدمی کر کے ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بدنی عبادت جیسے قرآن خوانی کی جاتی ہے، پڑھنے والے کون ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں، مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی حافظ قرآن کو لا کر آپ بٹھا دیتے ہیں
اور اس سے قرآن پڑھوا رہے اور کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کر بخش دینا، قرآن خوانی کر کے قرآن سے ان کو فائدہ پہنچانا کہ اتنے قرآن لوگ جیسے انتقال ہوتا ہے 30 پارے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ایک ایک خاتون ایک ایک پارا پڑھتی ہے، 30 خواتین 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں پورا قرآن کا ثواب میت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ہر مالدار آدمی کیا کرتا؟ جیسے ہی اس کے والد کا انتقال ہوتا اپنے کسی ایک آدمی کو پکڑتا، بھائی تیرے گھر کے لیے روزی روٹی کا میں انتظام کر لوں گا، 10-20 ہزار روپیہ دے دوں گا، تیرا کام صرف یہ ہے صبح سے شام تک صرف نوافل پڑھتے رہنا اور یہ پورے نوافل میرے والد کے لیے بخشتے رہنا۔ ہر انتقال کر جانے والے کا وارث بدنی عبادتیں کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر کر لیتا اور یہ طریقہ چلتا۔ آپ کو معلوم ہے، اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں، ابھی یو اے ای کا جو سابق بادشاہ تھا شیخ زائد، اگر آپ کبھی جو ہے یو اے ای جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یو اے ای میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں کی جو مسجد ابو ظبی میں ہے، مسجد سے متصل قریب ہی قبر بنائی گئی ہے اور اس قبر کے پاس اسی مسئلے کی وجہ سے مستقل 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے، ڈیوٹی پہ لگے ہوئے، یعنی 24 گھنٹے قرآن کا ثواب شیخ زائد کو پہنچانے کے لیے عمل کیا جا رہا۔ میں نے کہا یہ کام، یہ قول صحیح قول کے مطابق یہ نہیں ہے، یہ بے دلیل عمل ہے، لہٰذا کسی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے ثواب کے لیے بخش دینا یا قرآن خوانی کر کے بخش دینا، یہ ایسا عمل ہے جو بدنی عبادت ہے اور اس بدنی عبادت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو دلیل ہے وہ حج و عمرہ کی ہے، جو دلیل ہے وہ فرض روزوں کی قضا کی ہے یا نظر کے روزے رہ گئے تھے اس کو ادا کرنے کی ہے۔ اس سے ہٹ کر نفل روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، نفل روزہ رکھ کر آپ کہیں میرے اس روزے کا ثواب فلاں کو دے دے، نہیں ہوگا، ثواب اس کا نہیں پہنچے گا۔ اور ایسے ہی آپ یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن خوانی ہو، اتنے درود پڑھ کر ہم بخش دیں گے، مثال کے طور پر 1,00,000 درود پڑھ کر ہم بخش دیں گے فلاں کے حق میں، یہ آپ کا عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو نہیں جن کے لیے آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور چونکہ آپ کی نیت شروع ہی سے ایک بدعت پر عمل کرنے کی ہے، بے بنیاد مسئلے پر عمل کرنے کی ہے، تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی نہیں ملے، اس لیے کہ آپ بدعت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، بدنی جو عبادتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فاتحہ ہو یا پھر یہ کہ نماز ہو، روزہ ہو، ان میں سے کوئی بھی سوائے حج و عمرہ کے اور فرض روزے یا نظر کے روزوں کے آدمی اگر پڑھ کر بخشتا ہے تو یہ ایک رسم ہے، یہ ایک بدعت ہے جو سماج میں چل پڑی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں اور ایسا کرنے والے کو جو ہے ثواب نہیں پہنچے گا۔ اور رہی دوسری بات، مالی عبادت۔ مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کسی یتیم کو کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، یا آپ نے رمضان میں روزے داروں کو افطار کروائی، مالدار ہے لیکن ان کو کھلایا پلایا، یا آپ نے کسی جگہ مسجد بنوا دی، کسی جگہ آپ نے مدرسہ بنوا دیا، مسجد کو چندہ دے دیا، مدرسے کو چندہ دے دیا، یاد رکھیے کہ مالی عبادت عام ہے، اجازت ہے۔ مالی عبادت عام ہے، اجازت ہے۔ میں اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتا ہوں، جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے، اور جو رشتہ دار نہیں میرے استاد کی طرف سے کر لوں، آپ سے میری دوستی ہے میں آپ کی طرف سے کر لوں، یا آپ نے مجھ سے کبھی کچھ سیکھا، میں دنیا سے چلا گیا، آپ نے میری طرف سے کچھ کر لیا، کوئی بھی کسی کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اچانک انتقال کر گئی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا حکم دیتی، مجھے یہ امید ہے موقع ملتا تو، لیکن اچانک انتقال ہو گیا۔ اب یہ بتائیے، میں اگر میری طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل تم صدقہ کرو۔ اہل علم نے کہا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ مالی عبادت کسی کے طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس مالی عبادت کو آپ اپنی طرف سے کوئی شکل نہیں دے سکتے، کوئی وقت نہیں فکس کر سکتے، اس کا کوئی ایک خاص انداز نہیں متعین کر سکتے۔ جیسے آپ نے انتقال کے بعد کسی کو بھی کھانا کھلا دیا، کبھی بھی کسی کچھ غریبوں کو، اور کہا اس کا ثواب میرے والد محترم کو پہنچا دے، صحیح ہے، ایسا کرنا غلط نہیں۔
آپ نے کسی غریب کو کپڑے پہنا دیے، کہا اللہ تعالیٰ اس کے کپڑوں کا ثواب میرے دادا کو پہنچا دے، صحیح ہے۔ شوہر نے بیوی کی طرف سے کیا، بیوی نے شوہر کی طرف سے کیا، بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انتقال کے بعد مالی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اسے ایک رسم کی شکل دے دینا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس دن انتقال ہوا اس دن خاص طور پر میت کی طرف سے کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، جس دن انتقال ہوتا ہے، حضرت جعفر شہید کر دیے گئے، ان کی وفات کی جب خبر مدینہ پہنچی، اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے، صحابہ سے کہا آج ان کے گھر میں ایسی خبر آئی ہے کہ وہ اپنے غم میں ہے، لہٰذا تم لوگ کھانا بنا کر بھیجو۔ حکم یہ ہے کہ جس گھر میں انتقال ہوتا ہے اس گھر میں پکوان نہ پکایا جائے، اس کے بجائے پڑوس کے لوگ کھانا بھیجیں اور پڑوس کے لوگ ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ آج ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ جن کے گھر میں انتقال ہوتا ہے وہی کھانا بنا کے کھلاتے ہیں۔ ایک تو کھانا بنا کے کھلاتے ہیں، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے اس دن میت کی طرف سے کھلانے کو اس دن کی خاص ایک عمل سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے اس دن میت کی طرف سے کھانا نہیں کھلایا تو یہ سمجھتے ہیں میت کے ساتھ بے وفائی ہے یا میت کی جو ہے حق تلفی کی گئی ہے۔ یہ ہے غلطی، یہ ہے غلط رسم کہ آپ اس دن کھانا کھلانے کو ایک لازمی عمل سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس دن میت کی طرف سے کھلانے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی یہ جو زیارتیں، قبر کی زیارت کبھی بھی کیجیے، اپنوں کی، دوسروں کی، مسلمان کی، کسی بھی قبر کی آپ کبھی بھی زیارت کیجیے، لیکن اس کے لیے دن متعین کر لینا۔ اب زیارتیں ہیں نا لوگوں کے پاس باقاعدہ زیارتیں، اور زیارتوں ہی میں یہ بھی ہے عید کے دن خاص طور پر قبرستان سے، عیدگاہ سے سیدھے قبرستان آئیں گے، قبروں کی زیارت کر کے ہی گھر جائیں گے۔ یہ جو اپنی طرف سے لوگ زیارت کے دن متعین کر لیتے ہیں، زیارت کا وقت متعین کر لیتے ہیں، وقت متعین کرنے کی وجہ سے بدعت ہے۔ ایسے ہی چہلم جو منایا جاتا ہے 40ویں دن، چاہے وہ فاتحہ پڑھ کر ثواب پہنچانے کی بات ہو یا پھر اس دن پکوان پکا کر کھلانے کی بات ہو، فاتحہ پڑھ کر بخشتے، بدنی عبادت جس کا ثبوت نہیں وہ کر رہے ہیں، اور کھانا پکا کر کھلا رہے ہیں، 40ویں دن کو خاص کر کے رسم کے طور پہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ ایسے ہی برسی کا بھی معاملہ، یہ جو برسی لوگ مناتے ہیں نا، برسی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ برسی میں لوگ کیا کرتے ہیں، برابر سال کا حساب رکھ کر سال میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے کھانا کھلانے کی رسم کو جاری رکھے ہوئے۔ یہ ساری رسمیں بنیادی طور پر دو باتیں، بدنی عبادت کر رہے ہیں، بے بنیاد بے دلیل عمل کر رہے ہیں، مالی عبادت کر رہے ہیں، آپ بغیر کسی دن کے متعین کیے، سال مہینہ دیکھے بغیر، جب اللہ نے توفیق دی آپ غریب کو کھلا دیے، پہنا دیے، آپ کے دروازے پہ آنے والے مسکین کو صدقہ دیا اور آپ نے کہا اللہ میرے والد کو اس کا ثواب پہنچا دے، بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو رسمیں لوگوں نے خاص کر لی ہے نا، یہ جو جنازے کے دن پھر زیارتوں کے مخصوص ایام اپنی طرف سے متعین کر لیے، پھر اس کے بعد چہلم ہے، پھر برسی ہے، اور پتہ نہیں اور کتنی رسمیں، یہ وہ رسمیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں اور اس وجہ سے غلط ہیں کہ ان میں شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا فاتحہ کی رسم شروع کر کے ایک تو برکت کے لیے کی جاتی ہے جو غلط ہے، اور دوسرا میں نے کہا فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ چہلم برسی وغیرہ یہ ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہیں، یہ ایصال ثواب کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ یہ جتنی رسمیں ایصال ثواب کی ہیں یا تو بے بنیاد عمل ہیں یا عمل کی بنیاد ہے، لیکن جو طریقہ لوگوں نے اپنی طرف سے متعین کیا، دن متعین کر لیا، وہ غلط ہے، اس وجہ سے یہ غلط ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں اور لمبی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا فاتحہ دلانے کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا ایک اور مقصد بھی، فاتحہ دلانے والے بعض حضرات کے پاس ایک تیسرا مقصد بھی ہے، یا تو وہ برکت کے لیے کرتے ہیں یا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، یہ دو مقصد ہیں۔ تیسرا ایک اور بڑا مقصد ہے، اس کا تذکرہ ہمارے اگلے درس میں کریں گے، اور اگلا درس انشاءاللہ جمعہ کے دن شام میں ہوگا، اس عنوان پر جمعہ کے دن شام میں ہوگا، تو انشاءاللہ اس دن ہم باقی اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان رسوم و رواج کی حقیقت کو سمجھ کر ان سے پرہیز کرتے ہوئے
کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ دین کی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔